السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی کے تعلق سے ایک بڑی اہم خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہے اور عالمی شہرت کا حامل تاریخی اسلامی ادارہ دارالعلوم دیوبند کی آبیاری کے فریضے سے جن کی وابستگی بہت قدیم، جذباتی اور فکری ہے، انہوں نے چند دنوں قبل جمعیت علماء ہریانہ کے اسٹیج سے مسلمانوں کے مسائل پر جس انداز میں روشنی ڈالی تھی، وہ صرف جرأت مندانہ کوشش اور حقیقت بیانی کے زمرے میں ہی نہیں آتی، بلکہ اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے احساس کی جھلک بھی اس خطاب میں صاف نظر آتی ہے جو ان کے خانوادہ سے ان کو ورثہ میں ملا ہے۔ مولانا ارشد مدنی ہندوستان کے ان نامور علماء کی وراثت کے امین ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی راہ میں ایسی صعوبتیں برداشت کی ہے کہ جن کا تصور بھی وہ طبقہ نہیں کر سکتا جس نے استعماری قوتوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا کام کیا تھا۔ مولانا ارشد مدنی میں اس جرأت اور صاف گوئی کا ہنر اس لیے پیدا ہو سکا ہے کیونکہ ان کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہے جنہوں نے حب الوطنی میں اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ آزادی وطن کی راہ میں ہر شے کو قربان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انگریزی استعمار کی ظالمانہ اور مجرمانہ قوت سے مرعوب ہو کر ان کی چاکری کو قبول کر لے۔ اسیران مالٹا کے یہ وہ سچے سپوت ہیں جنہوں نے موت کو اس قدر ہیچ سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ اپنا کفن ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ مولانا ارشد مدنی نے بجا طور پر کہا کہ اس ملک کے مسلمان کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، جیسا کہ سنگھ کا گروہ اور اس کی سیاسی بازو بھارتیہ جنتا پارٹی شب و روز اس کا پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی اسلام کو کسی پر تھوپا نہیں گیا۔ اسلام خود اپنے اعلیٰ اصولوں کی بنیاد پر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی قوم یا فرد پر اپنا عقیدہ یا طریقہ مسلط کرے۔ اسلام کی آمد کے بعد جن طبقات نے بھی اس ملک میں اسلام کو قبول کیا، وہ اس کی تعلیمات کی سادگی، دل و دماغ کو مطمئن کر دینے والے اس کے فطری دلائل اور مساوات کے بے لاگ فکر و عمل کی بنیاد پر اس کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی ایسا طبقہ یا خاندان نہیں جس تک اسلام کی رسائی نہ ہوئی ہو اور ان کے افراد نے تدریجی طور پر اپنی مرضی سے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ ہر ذات پات اور خطہ و علاقے کے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا اور صدیوں بیت جانے کے بعد اس کو سینے سے لگائے رہنا، بلکہ اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کرنا، یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی تعلیمات کا اثر کسی محدود تاریخی دور یا خطے تک محصور نہیں، بلکہ نسل در نسل اسلام کے ساتھ وابستگی کو یقینی بنانے کے لیے ان کے آباء و اجداد نے کوششیں کی اور آج بھی لوگ اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ مسلمانان ہند صرف محب وطن اور غیور ہی نہیں واقع ہوئے ہیں، بلکہ صلاحیت اور قابلیتوں سے اس قوم کو خالق فطرت نے بے پناہ حد تک نوازا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی ان تمام صلاحیتوں کا استعمال ملک اور ابنائے ملک و قوم کی خدمت میں ہمیشہ کیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا میدان نہیں جس پر مسلمانان ہند نے اپنی گہری چھاپ نہ چھوڑی ہو۔ سیاست و اقتصاد اور سائنس و ٹیکنالوجی سے لے کر ادب و فنون، لطیفہ اور موسیقی و طب، یہاں تک کہ کھیل کود اور فکر و فن کا کوئی میدان ایسا نہیں جس میں ان کا خصوصی امتیاز سر چڑھ کر نہ بولتا ہو۔ جب مولانا ارشد مدنی یہ کہتے ہیں کہ آج کا حکمراں طبقہ مسلمانوں کی ترقی کی راہیں بند کر رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں اور ان کے کمالات کے مظاہرے کا موقع انہیں نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی الف لیلا کی داستان نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ٹھوس تاریخی شواہد کی طرف باشندگان ملک اور ارباب اقتدار کی توجہ مرکوز کروا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں حق پسندی اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان ان تمام خوبیوں سے لیس ہے جن کا استعمال سے اس ملک اور یہاں کے عوام کی زندگی میں شاندار مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے زہران ممدانی کے حوالے سے غالباً اسی لیے بات کی کیونکہ وہ اس حقیقت کو کھول کر بتانا چاہتے تھے کہ اسی ملک سے ہجرت کر کے امریکہ جانے والے محمود ممدانی کے بیٹے کو جب اس کی صلاحیتوں کے استعمال کا موقع فراہم کیا جاتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے اور ترقی کی آخری بلندی پر براجمان شہر نیو یارک کی قیادت کے لیے مطلوب ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کو یہ موقع فراہم کیا جائے اور ان کے ساتھ دوہرا سلوک نہ کیا جائے تو
یہاں بھی ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی عوام کے ساتھ اپنا شب و روز گزارتے ہیں، ملک کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ملک سے محبت ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا ہے، اس لیے پوری قوت اور جذبات کی گہرائی سے انہوں نے وہ سب کچھ کہا ہے جس کو ان کے ذمہ دار دل و دماغ نے محسوس کیا ہے۔ وہ عمر کے جس پڑاؤ میں ہیں اس میں فکر کی پختگی اور عمل کی درستگی اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے دیس و دنیا کے بنتے بگڑتے حالات کو قریب سے دیکھا ہے۔ ان کی زندگی خود تاریخ کے قیمتی اوراق سے عبارت ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری اور ہوش حواس میں کہہ رہے ہیں۔ اس ملک کے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرے اور اپنی پالیسیوں پر نظر کرے، ان تمام پالیسیوں سے باز آئے جن میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حاشیے پر ڈالنا اس لیے ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں جنہیں دستور ہند میں مساوی حقوق عطا کیے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد دستور پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنے خاص تنگ سیاسی یا ثقافتی نظریے کے مطابق ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے تو یہ سراسر دستور کے ساتھ غداری اور اس ملک میں مسلمانوں کی شاندار تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے۔ اس قسم کا برتاؤ کسی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مولانا ارشد مدنی کی باتوں پر کھلے دل و دماغ کے ساتھ ارباب اقتدار غور کرے اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا سلسلہ بند کیا جائے، لیکن سنگھ کے الگ الگ ذیلی گروہوں کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے ہیں ان سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنی مسلمان مخالف پالیسیوں پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس اہم خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔